صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المجاهدین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. قال الله الحکیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. عرض ادب و سلام دارم خدمت همه حضار محترم. تشکر میکنم از ملی یک جهت کنسول که این جلسه رو ترتیب دادن، همینطور جناب آقای صاحبزاده ابوالخیر که زحمت کشیدن و حضور یافتن، از حیدرآباد در این جلسه، از همه عزیزانی که در ملی یک جهت کنسول زحمت این جلسه رو کشیدن تشکر میکنم. قرأت خطبہ کے بعد سب سے پہلے سلام کا خوبصورت تحفہ آپ کی نظر کیا اور اس کے بعد اپنے خوبصورت مہمان اور ان کی ٹیم یعنی ملی جہتی کونسل اور ڈاکٹر ابوالخیر محمود زبیر صاحب کے لیے خیر سگالی کے پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. جناب آقای نظیر احمد سلامی فرمودن که اتحاد و وحدت بین مسلمانان از شام شب واجب‌تره. جناب مولانا نذیر احمد سلامی صاحب نے فرمایا کہ اتحاد اور یونٹی جو ہے وہ رات کے کھانے سے زیادہ اہم ہے. الان هم وقت شام، معلوم میشه که شام خوردن هم ضروریه و ما باید ساعت 11 جلسه رو ترتیب کنیم. کہتے ہیں کہ اور رات کے کھانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ 11 بجے سے پہلے اپنی گفتگو ختم کرنی چاہیے. از همه مهمتر که خدماتی که اینجا نشستن منتظر ما از زودتر ما غذا رو بخوریم بریم به کارشون برسن. کہتے ہیں کہ جو خدمت کرنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ منتظر ہیں کہ تقریر ختم ہو تو ہم اپنا کام شروع کریں، آپ کی خدمت کریں. بنابراین من خیلی صحبتمو کوتاه عرض می‌کنم. پس اس بنا پر میں آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ما بعد ساعت 11 جلسه رو به اتمام برسونیم تاکہ ہم 11 بجے تک اپنی گفتگو ختم کر سکیں. من صحبت‌های خودم رو در دو قسمت کوتاه عرض می‌کنم. اپنی تقریر کے میں دو مختصر دو حصے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. قسمت اول که یک خلاصه‌ای هست از تمام سخنرانی‌هایی که من در این مدت کردم در پیرامون اتحادیه کشورهای اسلامی. کہتے ہیں کہ پہلا حصہ میری تقریر کا مشتمل ہے میری ان تمام تقاریر پر جو اس پاکستان عزیز کے سفر میں نے اسلام ہراسی اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے اتحاد کے بارے میں کیا. اتحادیه کشورهای اسلامی اسلامی ممالک کی ایک انجمن ہونی چاہیے، ایک ایسا یونٹی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں. در صحبت‌ها اشاره کردم که ما باید از تفرقه جلوگیری کنیم. میں نے کہا کہ ہمیں اختلافات کو روکنا چاہیے، جلوگیری از جنگ کنیم، تاکہ یہ جنگ میں تبدیل نہ ہو، جلوگیری از ترور، تاکہ دہشت گردی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جلوگیری از تکفیر، تاکہ دوسروں کی تکفیر نہ کی جائے، جلوگیری از تنازع، تاکہ یہ جسمانی لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو خیابانی انجام نشه اور ہمیں کوچہ و خیابان میں درگیری اور باہم دست و گریباں ہونے کے مناظر دیکھنے کو نہ ملے. با هم مشاجره نکنیم و تو شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ها علیه همدیگه توهین نکنیم. کہتے ہیں کہ اسی طرح انٹرنیٹ کی فضا میں اور اسی طرح دوسرے سوشل میڈیا پر ہمیں ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ تعامل کرنا چاہیے. این نظریه اتحادیه کشورهای اسلامی رو من در این کتاب عرضه کردم و این توسط یک دوستانمون در پاکستان در حال ترجمه به زبان اردو است. کہتے ہیں کہ یہ جو میرا نظریہ ہے یہ میں نے ایک کتاب کی صورت میں لکھا ہے کہ کس طرح اسلامی ممالک یونٹی پیدا کر سکتے ہیں اور الحمدللہ اسلام آباد کے ان کے دوست ہیں وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. در 5 رنگ من 5 لایه از تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی رو اینجا مطرح کردم. 5 رنگوں میں 5 سطروں میں میں نے 5 مراحل کو بیان کیا ہے. اولیش تفرقه بود که اجزایش رو بهتون خب پہلی چیز کیا تھی؟ تفرقہ افغانی تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. توضیحات این مسئله رو در نشست پاکستان مفصل عرض کردم. توی کتابچه هم هست که نسخه انگلیسیش رو به صاحبزاده ابوالخیر. کہتے ہیں کہ اس مرحلے میں نے جو میری سپیچ تھی کراچی کے علاوہ اس میں بھی جو ہے میں نے اس کو بہت واضح اسلام آباد میں یہ سپیچ تھی کی کانفرنس اہم اس میں نے بیان کیا اور اس کی ایک کاپی جو میں نے ڈاکٹر ابوالخیر محمود زبیر صاحب کو دی ہے. قسمت دومش رو که همکاری کوپریشن و همکاری در جهان اسلام هست رو در لاهور توضیح.
دوسری چیز مشارکت ہے اور کوارڈینیشن اور کوپریشن ہے اسلامی ممالک کا، جس کو میں نے لاہور میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، در سه جمله خلاصش عرض کنم. اور یہاں 3 جملے میں اس کو خلاصہ بیان کرتا یکی ہوں. اینکه ما باید معیت و همراهی با رسول خدا داشته باشیم، شیعه و سنی و طرق‌ها مسالک مختلف. سب سے پہلی چیز شیعہ سنی اور تمام مسالک و مذاہب اسلامی کو چاہیے کہ رسول اللہ کی معیت کو اپنے لیے لازم و ضروری قرار دیں. و برای معیت دو تا شاخص وجود داره، یکی دوستی با مسلمانان و یکی دشمنی با کفار عرب. رسول اللہ کی معیت اور ان سے انتصاب در حقیقت اس کے 2 پر ہیں. ایک یہ کہ آپس میں رحم دل ہو، 2 اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ید واحد اور سیسہ پلاوی دیوار میں. این دو قسمت رو هم ما در لایه دوم نارنجی رنگ در این شکل نشون دادیم. اور اس چیز کو میں نے نارنجی رنگ کی صدر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں بیان کیا ہے. و در لایه سوم هم توضیح دادیم که ما باید قدرت‌هامون رو به هم اضافه کنیم و هم‌افزایی داشته باشیم، سینرژی داشته باشیم. کہتے ہیں تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کو مجتمع کریں، جمع کریں تاکہ ہم ایک قوت میں تبدیل ہو سکیں. یکی اینکه هم‌افزایی در قدرت سیاسی داشته باشیم، همونطور که شیخ فرمودن پاکستان و ایران با هم دیگه در متحد بشن و در قدرت سیاسی دست به دست. پہلی چیز ہے سیاسی میدان میں اتحاد، جس کی طرف کہتے ہیں کہ شیخ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ کس طرح اس اقدامات کو عملی جمع پہنایا جا سکتا ہے. قدرت سیاسی مشترک ہے، قدرت سیاسی جو ہے مشترک ہو جائے بین ہمارے ایران و پاکستان، ایران و پاکستان کے درمیان، ترکیه و عربستان اور اسی طرح ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان، و همه کشورهای اسلامی از جاکارتا تا طنجه. اور اسی طرح جکارتا سے لے کر جہاں تک اسلامی دنیا کا ساحل ہے اور سوچ طلوع ہوتا ہے وہ سب متحد ہو جائیں. این میشه اتحادیه کشورهای اسلام، یہ مجموعہ کہلائے گا اسلامی یونٹی، یونین. دوم اینکه در دانش و علم و فناوری با هم دیگه کمک کنیم و هم‌افزایی. دوسرا تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک دوسرے کو تعاون کے ذریعے سے مضبوط بنانا ہے. اگر ما بلدیم علیه دشمنانمون موشک درست کنیم یا پاکستان بلد موشک درست کنه، این رو باید به کشورهای دیگه هم صادر بکنیم که اونها هم بتونن مقاوم باشن در مقابل دشمن. اگر ایران ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے میزائل بناتا ہے یا پاکستان بناتا ہے تو ہمیں اس کو پھیلانا چاہیے، وسعت دینی چاہیے ان ممالک تک جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. سومین مورد مسئله مشارکت در امنیت. تیسرا جو اسٹیپ ہے اس کا وہ ہے امن و امان. مرزهای ما نباید شاهد تروریسم باشه. ہماری سرحدوں پر جنگ، جدل اور خون ریزی کے واقعات نہ ہوں. بعدی مسئله هم‌افزایی در ثروت هست. ما نیمی از منابع گاز و نفت جهان رو کشورهای اسلامی نیمش رو در اختیار داریم. چوتھا مرحلہ ہے قدرتی وسائل کے ذریعے سے گیس اور آئل کی بہت بڑا ذخیرہ جو ہے اس وقت اسلامی دنیا کے پاس ہے. نباید این ثروت رو علیه همدیگه استفاده کنیم. اور ایسا نہ ہو کہ اسی قدرتی وسائل کی بڑی طاقت کو ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں. ثروت نباید یعنی اس ثروت کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کریں. و آخرین مورد هم خدمت رسانی و مشارکتی هست، یعنی همه با هم دست به دست هم بدیم تا خدمت کنیم به امت اسلام. اور اس کا آخری مرحلہ 5واں اسٹیپ یہ ہے کہ عوامی سطح پر در حقیقت ایک مشارکت اور کوپریشن ہونا چاہیے تاکہ ہم امت مسلمہ کی خدمت کر سکیں.